الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کما ورد فی سورۃ الشعراء وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے والدین کریمین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ بڑی دیر سے محفل جاری ہے۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب جن کی زیر صدارت یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور دائیں طرف تشریف فرما جن کا بھی بڑا خوبصورت خطاب آپ نے سماعت فرمایا، پیر طریقت حضرت پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب استانہ عالیہ خلیفہ مجاز استانہ عالیہ جلال پور شریف، اور ان کے ساتھ مسجد کے امام مدرس زینت الحفاظ والقراء حضرت علامہ حافظ عبد القدیر صاحب، زینت الحفاظ والقراء جناب قاری شمس الدین صاحب، محترم جناب محمد اصغر چشتی صاحب، اور اس مسجد کی انتظامیہ کے صدر محترم واجب الاحترام جناب چودھری اصغر بھٹا صاحب، جنرل سیکرٹری محترم جناب ہمایوں عباس شمس صاحب، ہمایوں بٹ صاحب، اور واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا، میں بھی محترم جناب حافظ صاحب کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سارا سال شان مصطفیٰ میں محفلیں ہوتی ہیں، مگر حضور کے والدین کی شان میں محفل کرنے سے حضور کی روح طیبہ خوش ہو رہی ہے۔ میرے اور پہلی دفعہ الحمدللہ بالکل بٹ صاحب نے درست فرمایا، پہلی دفعہ یہاں منعقد ہو رہی ہے۔ میرے والد صاحب کا کوئی ذکر کرے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ کے والد صاحب کا کوئی ذکر محبت سے کرے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کو کتنی خوشی ہوگی کہ جو دو جہانوں کے سردار ہیں، ہم امریکہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کے والدین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اگر کوئی محفل میں بلائے تو اس وقت ہوتی ہے جب بلانے والا یہ کہے کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ موضوع کے اوپر گفتگو کرنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ بیان کرنے والے کو بھی پتا ہو اور سننے والوں کو بھی پتا ہو۔ اور حافظ صاحب نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جو ہے وہ حضور کے والدین کریمین کا موضوع، حضور کے والدین کے ایمان کا موضوع، ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور کے والدین جنتی ہیں۔ بولو سارے حضور کے والدین، حضور کے ماں باپ تمام آباء و اجداد حضور کے جنتی ہیں، اور جو شخص حضور کے والدین کو جنتی نہیں مانتا وہ بلا شبہ انہوں نے درست کہا پکا جہنمی اور منافق ہے۔
چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، چاہے روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، حضور کے والدین کے بارے میں جو ایمان نہیں رکھتا کہ وہ جنتی ہے، ان کے بارے میں علماء کے فتوے ہیں وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے اور وہ جنتی ہے۔ اچھا، اب کتابوں کے اندر، عالم عرب کے اندر حضور کے والدین کے ایمان پر 52 کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ 52 books are written on the iman and faith of parents of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 92 کتابیں جو ہے، 52 کتابیں حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے حق میں لکھی ہوئی ہیں۔ آج میں دن کو عالم عرب کے ایک بہت بڑے بہت بڑے مکہ مکرمہ کے ایک عالم تھے، حضرت علامہ محمد بن علوی مالکی، وہ لاہور ایک مرتبہ تشریف لائے تو میں نے ان کی زیارت بھی کی تھی۔ وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ کرتے تھے۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی جو ہے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کے اوپر۔ اب جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں 4 اقوال پائے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں۔ 3 پر علماء کا اتفاق ہے، 1 علماء نے رد کیا۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین دین فطرت کے اوپر تھے، کیونکہ جب حضور کے والدین کا زمانہ تھا تو روح زمین پر کوئی نبی اور رسول، بولو سارے، نبی اور رسول روح زمین پر کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، روح زمین پر کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام کے والدین دین فطرت پر تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین دین ابراہیمی کے اوپر تھے، جو حضرت ابراہیم سے دین چلا رہا تھا، کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے یہ سارا خاندان اور قبیلہ اسی دین ابراہیمی کے اوپر موجود تھا۔ اور وہ اس کی دلیل سن لیجئے، حضرت امام ابن منذر نے اپنی تفسیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے جو ہم ہر نماز میں اتحیات میں مانگتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز پر قائم رکھ، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی نماز پر قائم رکھنا۔ تو کہا حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور ابراہیم کی دعا میں لکھا امام ابن منذر نے صحیح سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہوئے ابن جریج کے حوالے سے لکھا کہ لا یزال من ذریت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ناس علی الفطرت یعبدون اللہ تعالی، کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں، اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو واحد و یکتا مان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول جو ہے جس کے بارے میں علامہ حافظ قدیر صاحب نے اشارہ کیا کہ ان لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے کہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کے والدین کافر تھے، مشرک تھے، وَهُمْ هُمَا فِي النَّارِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ، کہ وہ دوزخ میں ہیں، آگ میں۔ یہ چوتھا قول۔ اب میرے جتنے بھی دلائل ہیں یہ پہلے اقوال کی جو 3 اقوال ہیں ان کی تائید میں، اور چوتھے قول کے رد میں صرف قرآن اور حدیث میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا، صرف قرآن پاک اور حدیث نبویہ سے۔ اس سورہ شعراء جو ہے اس کی آیت نمبر 220 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ بھروسہ کیجئے اس رب پر جو غالب بھی ہے اور جو رحم کرنے والا بھی ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اے میرے محبوب جب تو کھڑا ہوتا ہے نا، وہ ذات الَّذِي، وہ یَرَاكَ جو تجھے دیکھتا ہے، حِينَ تَقُومُ، جب تو میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو نگاہ قدرت تجھے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ کا نور
سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں گردش کرتا تھا، اس وقت بھی تیرا رب تجھے دیکھتا تھا۔ تو سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں جب آپ کا نور گردش کرتا تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہبرو حاضر امت، میری امت کا سب سے بڑا عالم میرے چچا عباس کا بیٹا عبداللہ ہے۔ ان کو سید المفسرین بھی کہا جاتا ہے کہ مفسرین کے سردار ہیں، کیونکہ کسی نے کسی مدرسے سے پڑھا، کسی نے کسی مدرسے سے پڑھا۔ عبداللہ بن عباس نے مکتب مصطفیٰ سے تعلیم حاصل کی، حضور کی بارگاہ سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے لکھا اس آیت کریمہ کی شرح میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں جب آپ کا نور گردش کرتا تھا اس وقت دیکھتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا من نبی الی نبی، اے میرے نبی، اللہ نے فرمایا میرے نبی جب ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف تیرا نور گردش کرتا تھا اس وقت تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا۔ حتی احرجک نبیا، یہاں تک کہ پھر آپ کو نبی کے طور پر اللہ نے مبعوث فرما دیا۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر شریف کے اندر اس سے اگلی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما کان الانبیاء، انہوں نے لکھا انا ابل انبیاء ما کانوا کفارا، انہوں نے کہا کسی نبی کے ماں باپ کافر نہیں تھے۔ بولو سارے، کسی نبی کے ماں باپ کافر، یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا۔ اور نے لکھا کہ اس کے اندر آگے یہ آیت کریمہ لے کر اللہ زی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہتے ہیں کیلا ما نہ ہو انہ ینقل نورہ من ساجد الی ساجد۔ امام رازی نے لکھا اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف تیرا نور منتقل ہوتا تھا اس وقت تیرا رب تیرے نور کا جلوہ دیکھتا تھا۔ انہوں نے کہا دلالتاً ان جمیع آباء محمد کانوا مسلمین، امام رازی نے لکھا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور سیدہ حوا علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا تک جس باپ کی رحم میں آپ کا نور آیا اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور آیا اور جس ماں کی رحم میں آپ کا نور آیا، امام رازی نے لکھا وہ سارے کے سارے سجدہ کرنے والے لوگ تھے، اللہ واحد و یکتا کو سجدہ کرنے والے تھے، وہ مشرک و کافر نہیں تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ پھر شاہ صاحب نے بھی آیت کریمہ پڑھی، اس کے ساتھ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے مجھے والد کی اور قسم ہے مولود کی، قسم ہے والد کی اور قسم ہے مولود کی۔ تمام جو بڑے بڑے ائمہ تفاسیر ہیں نے لکھا ہے کہ یہاں والد سے مراد حضرت عبداللہ اور مولود سے مراد حضور کی ذات ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ والد سے مراد حضور کے سارے آباء و اجداد ہیں۔ اللہ پاک نے حضور کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے محبوب جس سلب میں تیرا نور آیا میں ان سارے والدین کی قسم اٹھاتا ہوں، والدین وما ولد، اور اس مولود کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جس کی وجہ سے کر کے ساروں کو پاک کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، تو شان والدان مصطفیٰ۔ اب میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا، سورہ کاف کے اندر آتا ہے جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوا، تفصیل کا وقت نہیں ہے کیونکہ موضوع یہ ہے حضور کے والدین کریم ہیں۔ وہ جو دیوار اس بستی میں گئے، کھانا انہوں نے نہیں دیا، پانی نہیں دیا، رہائش کا انتظام نہیں کیا، اور حضرت خضر نے کہا موسیٰ مل کر یہ دیوار بناتے ہیں، دیوار بنا دی۔ تو بعد میں جب کول کھلے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، انہیں کھانا نہیں دیا، بے مروتی کا مظاہرہ کیا، آپ نے دیوار بنا دی۔ اب قرآن کے اندر وہ لفظ ہے جب معاملہ کھلا حضرت خضر علیہ السلام نے سارے واقعات، کشتی کیوں توڑی اور بچہ کیوں مارا، اس دیوار کو کیوں بنایا، اس دیوار کے بنانے کے بارے میں قرآن کے اندر الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں 2 یتیم بچے تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا اور خزانہ یہاں رکھ گیا تھا،
ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، دیوار بنا دی ہے، بڑے ہوں گے تو خزانہ نکال لیں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ صالح تھا، باپ نیک تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں نہ باپ ولی تھا، نہ دادا ولی تھا، نہ پردادا ولی تھا، نہ سکر دادا ولی تھا، ہو ہائی سو ایور، 21ویں پشت پر جا کر ایک ولی گزرا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے 21 پشتوں کو پاک فرما دیا۔ 21ویں پشت پر ایک ولی گزرا تھا، مفسرین نے لکھا، اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس 21 پشتوں میں ایک صالح کی وجہ سے 21 پشتوں کو جناب پاک کر رہا ہے۔ محمد عربی کے صدقہ مصطفیٰ کے ماں باپ کو نہیں پاک کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کا ذکر یہ بدبخت کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، استغفر اللہ۔ میں نے شاید وہ تیسرا قول اپنی بیان 3 اقوال بیان کی، چوتھا شاید بیان نہیں کیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کو حضور نے اللہ کے اذن سے زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، اس پر میں دلائل عرض کروں گا کہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، آگے چل کر میں دلیل اس کی عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ تو یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کی شان اور مقام اتنی بلند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ مریم کے اندر فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے یکگونا جہان کی عورتوں پر ایک فضیلت بخش دی۔ تو علماء نے کہا کہ جس ماں کے شکم اقدس میں اس حضرت عیسیٰ نے آیا ہے، ان کی ماں کو رب پاک بھی کرتا ہے، چنتا بھی ہے، دنیا کی عورتوں پر فضیلت بھی دیتا ہے۔ تو عیسیٰ شب معراج مسجد اقصی میں مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ اگر مقتدی کی ماں کو رب پاک کر رہا ہے تو جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں ان کی ماں کو رب نے کتنا پاک فرمایا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو رب فرما رہا ہے ہستفاق یا مریم ان اللہ ہستفاق وطہرک، اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے، جس کے شکم اقدس میں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے ان کو رب نے پاک کیا ہے، تو میرے آقا کی ماں امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو کروڑ مرتبہ زیادہ پاک فرمایا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت مریم کے بارے میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ کائنات ہے، وہ صدیقہ ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ طیبہ ہے۔ ہاں ان کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ ان کے شہزادے، ان کے صاحبزادے لخت جگر حضرت عیسیٰ ہے، وہ صدیقہ ہے تو ضرور صدیقہ ہے، لیکن جن کے لخت جگر، جن کے جگر پارے محمد عربی ہے، وہ سارے جہانوں کی صدیقہ، وہ سارے جہانوں کی صدیقہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے حضرت مریم آپ کی عظمت کو سلام، لیکن آپ کے پاس صرف ایک نسبت ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا، وہ بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا کہا 3 نسبتوں کی حامل ہے۔ ان کے بابا سیدنا علی شیر خدا ولیوں کے سردار، ان کے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار، ان کے ابا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امام و پیشوا۔ کہا حضرت عیسیٰ کی ماں کو ایک نسبت ہے، فاطمہ تو زہرا کو 3 نسبتیں ہیں۔ تو اگر بیٹی کی یہ شان ہے تو ماں کی شان کیا ہوگی؟ بیٹی کی یہ شان ہے، ماں کی کیا شان ہوگی؟ پھر آگے چلیے اللہ پیغمبروں کی ماؤں سے خطاب کرتا۔ ایک آیت کریمہ شاہ صاحب قبلہ نے پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہ دعا مانگتے تو ہم نماز میں پڑھ ربنا اغفر لی بڑو سارے ربنا اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو۔ ماں باپ کافر و مشرک ہوں تو نبی ان کے لیے دعا مانگ سکتا؟ بولو۔ تو نبی علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور رسول اللہ کو پر قرآن مجید کے نازل ہونے سے 3000 سال قبل یہ دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم نے
اللہ کو خلیل کی دعا اتنی پسند آئی کہ 3000 سال کے بعد خلیل کی دعا کا ذکر حبیب کے قرآن میں فرما دیا. یہ حضور کو اتنی پسند آئی، حضور نے نماز کے اندر رکھ دی. ربنا اغفر لی والدیا، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے. ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں، آپ صاحب نے ذکر فرمایا الحمدللہ اس وقت 35 سے 40 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، 13 بچے حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو بچے، ایک بچہ آیا، ان سے میں نماز سنی تو آگے قاری صاحب ہمارے الحمدللہ یہ وہاں مدرس ہے، بہت خوبصورت طریقے سے وہاں پڑھا رہے ہیں. ایک بچے سے نماز سنی، وہ ربنا اغفر لی کے بجائے دوسری دعا پڑھ رہا. میں نے کہا یہ کہ انہوں نے کہا ہمارے قاری صاحب نے اسی طرح پڑھائی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس نے اصالِ ثواب ہے تو دوسری اصالِ ثواب کوئی نہیں ہے. یعنی وہ دعا بھی بدل دی جس کے اندر اصالِ ثواب ہے، ربنا اغفر لی والی دعا ہی بدل دی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. تو یہ حضرت ابراہیم نے مانگی کہ میرے ماں باپ کو بخش دے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے بھی پہلے دعا مانگی، ربنا اغفر لی والدیا ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. حضرت نوح نے بھی دعا مانگی جو اس کائنات میں پہلے رسول بن کر آئے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. تو نوح کے ماں باپ بھی مومن، ابراہیم کے ماں باپ بھی مومن، تو مصطفیٰ کے ماں باپ مومن نہیں ہو گئے؟ جو امام الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، جو تاجدار ارب و عجم ہے، جو روح کائنات ہے، جو فخر موجودات اور باعث تحریک کائنات. سبحان اللہ. پھر حضرت اسحاق کی والدہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید. حضرت اسحاق کی والدہ، فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور آ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ بڑے مہمان آئے ہیں. صرف پوچھنے نہیں پانی پینا چاہتے، وہی آکے نہیں کو نہیں پینا ہے. لیکن وہ ان کا رویہ طریقہ یہ تھا، پوچھتے نہیں ہے. مہمان آ کر بیٹھے ہیں، جا کر بکرا بھون کر لے آئے. جناب آپ تناول فرمائے. انہوں نے کہا نہیں اسی تو فرشتے ہیں، اسی تو نہیں بکرا کھانا. اچھا تو کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہے نال والی جی بستی ہے نا لوت دی، اس بستی نو تباہ کرنے واسطے آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑے وہی تفصیل بھی نہیں جانتا وقت، وہی یہی بیماری جس جڑی ہون لی کر ہو رہی ہے ہومو سیکسویلٹی، وہ دا شکار سی بستی جدی وجہ تو کر کے تباہی. حضرت سارا بوڑھی ہو چکی تھیں، وہ پاس کری تھیں. تو حضرت سارا نے، وہ فرشتوں نے کہا ان کو خوشخبری دیں، اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا. اچھا بولو نا ذرا، بیٹا عطا. تو وہ انہوں نے کہا فضاحکت، وہ ہنسنے لگی، اس عمر میں مجھے بیٹا، اس عمر میں؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ اس بشارت ہے اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب. اسحاق کی بھی بشارت دے رہے ہیں کہ بیٹا ہوگا، اسحاق ہوگا، اس کا آگے ایک بیٹا ہوگا وہ یعقوب ہوگا. بیٹے کی بھی خوشخبری دی، پوتے کی بھی خوشخبری دی. حضرت سارا نے وہاں تعجب کیا. تو قرآن مجید کے الفاظ سنیے، جب انہیں تعجب کیا نا تو قرآن مجید میں آتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ. انہوں نے کہا اے سارا آپ اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والی تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بیٹا بھی دوں گا، پوتا بھی دوں گا. تو حضرت اسحاق کی والدہ سارا علیہ السلام نبی کی ماں ہے اور نبی کی بیوی ہے. ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں. جو اسحاق کی ماں ہے اس ماں پر کتنی رحمتیں ہوں گی جو محمد عربی کی ماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصطفیٰ کریم کی ماں ہے. ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول کتنا ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. بولو قیامت تک ہوتا رہے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر سن لے. قرآن مجید میں آتا ہے، کتنے نادان ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں حضور کے والدین مومن نہیں تھے. نادانوں، سارے نبیوں کی ماؤں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے اور اللہ محبت سے کر رہا ہے. کہتے ہیں میری رحمتیں اور برکتیں ہو اس گھرانے پر جہاں نبی کی بیوی رہتی ہے، جہاں نبی کی ماں رہتی ہے، اس گھر میں میری رحمتیں اور برکتیں ہوں. یہ قرآن کے الفاظ ہے. تو اس گھر میں کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں ہوں گی جہاں میرے آقا کی امی جان سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا اور میرے آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ رہتے تھے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا کتنا بڑا وہ کہنا ہوگا. حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے، تفصیل میں یہ بھی جانے کا وقت نہیں، صرف نقطہ سمجھا رہا ہوں. تو اعلان تھا فرعون کی طرف سے جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے. غالب نے کہا تھا کہ فرعون کو کالج کی نہیں سوجی وگرنہ وہ کالج بنوا دیتا.
کہ خود ہی مر جانے ایک ماں باپ نے قابو دیا ہونے نہیں ہے. نے کہا کالج کی نہیں سوجی خیر اس کو جو ہے فرعون کو، وگرنہ وہ کو کالج سو یونیورسٹی بناتا. جتنی تباہی دنیا کی تعلیم کو انکرج کیا گیا، لیکن دنیا کی تعلیم محض مقصود نہیں ہے. یہ اقبال نے کہا تھا اس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو، کہ تھوڑی سی نوکری 2 ٹکے کی نوکری یہ دنیا کی تعلیم کا جو ہے مقصود ہے، اور دین کی تعلیم انسان کا یہ جہان بھی سنوارتی ہے، قبر اور حشر بھی سنوارتی ہے. تو اعلان کیا تھا فرعون نے کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ماں گھبرائی پریشان ہوئی، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی ماں کو کہا، یہ قرآن مجید کے الفاظ سنیے، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. وحی بذریعہ الہام، غیر نبی کی طرف وحی نہیں آتی، وحی صرف نبی کی طرف آتی ہے. یہاں لفظ تو اوحینا استعمال کیا، لیکن علماء نے لکھا یہ الہام کے معنی میں ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا کہ نہ ڈر، نہ گھبرا، نہ پریشان ہو، اگر کوئی پریشانی ہوئی دریا میں ڈال دینا، پریشان نہ ہو. آگے فرمایا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پریشان نہ ہو، میرا وعدہ ہے میں تیری طرف لوٹا دوں گا کیونکہ میں اس کو رسول بنانے والا ہوں. تو موسیٰ کی ماں کی طرف اللہ الہام کرے، القاء کرے کہ نہ ڈر نہ گھبرا، میں اس کو دریا میں ڈال دے، میں اس کو جو ہے تیری طرف لوٹا دوں گا، میرا وعدہ ہے. تو موسیٰ کی ماں کی طرف خدا کا اس طرح کلام اس کے قلب پر القاء کرے. مصطفیٰ کی ماں کے قلب انور پر اللہ کی کتنی رحمتیں، کتنے انوار و تجلیات ہوتے ہوں گے. جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہی تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حضور کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی مجھے شخص آیا، اس نے آ کر مجھے یہ بات کہی، ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، آ کر کہی یا آمنہ انا کے خمالت بخیر العالمین، آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس کائنات کی عرضی کے سب سے افضل انسان کی ماں بننے والی، سب سے افضل انسان. اور جب ان کو جنم دے نا، جنم دے تو اس نے آ کر کہا جب ان کی پیدائش ہو جائے، جب ان کو جنم دے تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. اونچا بولو سبحان اللہ. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری ولادت سے، اس روایت کے اندر یہ میری ولادت سے 2000 سال قبل اللہ کی کاغذوں میں میرا نام محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ایڈا سونا نا تیرا مدنی من موہنیا، جگ ہویا سونا تیرے نا نال سونیا، عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نا دیاں، جگ وچ پی گئیاں دہائیاں تیرے نا دیاں. تو فرمایا، اور یہاں دوسرا نقطہ بھی سمجھ لو، یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کے والدین محمد نہیں تھے، معاذ اللہ کافر و مشرک تھے، استغفر اللہ، یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 سال تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی رسول ہوں کہ نہیں. اور یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کہی، وحی کی یعنی الہام کیا. اور آخر میں فرمایا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ابھی موسیٰ ماں کی گود میں ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے میں اس کو رسول بنانے والا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں آتے کہ وہ جب مریم لے کر آئی تو انہوں نے کہا مریم تیرا ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، کہاں سے بچہ لے آئی؟ مریم نے اشارہ کیا بچے سے پوچھو، بچے سے پوچھو، وہ چند گھنٹوں کا بچہ کہاں سے بولے؟ قاری سے پوچھو. قرآن مجید گواہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے چند گھنٹوں کا بچہ بولا. انہوں نے کہا آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اللہ نے مجھے، اور یہ ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے اور نبی بنا دیا ہے. چند گھنٹوں کا عیسیٰ نبی ہے، اسے پتا ہے، تو 40 سال تک مصطفیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا میں اللہ کا نبی رسول. نادانو کچھ تو حیا کرو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا تھا محمد عربی اللہ کے رسول ہے. پتھر جانتے تھے، درخت جانتے تھے حضور اللہ کے رسول. تو میں موضوع کی طرف پھر اسی پر آتا ہوں، اگر بے شمار درمیان میں نکتے ہیں. موسیٰ کی ماں سے اللہ نے الہام کیا، القاء کیا کہ اس کو میں رسول بنانے والا ہوں، ڈر نہیں. اور پھر جو ہے اس کے علاوہ حضرت جو ہے وہ موسیٰ، ان کی والدہ، ان سے بات کی اللہ پاک نے. حضرت عیسیٰ، ان کی والدہ مریم، ان کو اللہ پاک نے پاک فرمایا. 20 اور جو ہے دلائل ہیں کہ ان نبیوں کی ماؤں کو اللہ پاک کرتا رہا. آپ دسترخوان کے اوپر پاک جگہ پر روٹی رکھتے ہیں،
پلیت جگہ پر روٹی، بولو روٹی، کوئی کھانے والی چیز نہیں رکھتے. آپ کا کامن سینس اتنا ہے کہ پاک چیز کو پلیت جگہ پر نہیں رکھتے. اللہ مصطفیٰ کا نور کسی مشرکہ کے پیٹ میں کس طرح رکھ سکتا؟ یہ کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شکمی اقدس میں حضور کا نور انور رکھتا کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، نہیں مصطفیٰ کریم کے والدین تمام آبا و اجداد مومن تھے. بخاری شریف میں حضور نے فرمایا لم ازل انکل من اسلاب طاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف اور پاک رحموں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے یہاں تک کہ میری ماں کی شکم اقدس سے اللہ نے مجھے جنم کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو شان والدان مصطفیٰ. اچھا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کہ معذاللہ وہ آگ میں ہے، ہما فی النار استغفر اللہ، اس کا جواب بھی سن لے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی قوم کی طرف رسول نہ بھیج دیں ہم اس کو عذاب نہیں دیتے. بولو عذاب، اونچا بولو سارے عذاب. جس کی طرف ہم رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیتے. حضور کی تشریف لانے سے قبل حضور کے والدین کی طرف کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. جس طرح میں نے عرض کیا 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور اگر وہ زمین پر ہوتے بھی نا تو قرآن کہتا ہے رسولن الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے صرف اسپیسیفک ٹرائب بنی اسرائیل کے. بائبل کے اندر بھی یہ وصف موجود ہے. حضرت عیسیٰ کا قول ہے I am not sent but towards the lost sheep of house of Israel. میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش کے لیے آیا ہوں. وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے، ساری کائنات کا رسول صرف اللہ نے محمد عربی کو بنایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا ساری روح کائنات کے انسانوں کے لیے میں نے مصطفیٰ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. تو جن کی طرف رسول ہی نہیں آیا، قرآن کہہ رہا ہے ہمارا اعلان ہے کہ ہم اس قوم کو عذاب، بولو عذاب، جب حضور کے والدین کی طرف کو رسول نہیں آیا اس وقت تو پھر ان کے لیے عذاب کے بارے میں یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں وما فی النار استغفر اللہ، وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. اور پھر آگے ذرا چلیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو قول ہے کہ حضور نے اپنے والدین کو، اس قول کو کہنے والے عام لوگ نہیں ہیں، عظیم محدثین ہیں جنہوں نے یہ قول کہا ہے کہ حضور کے والدین کو اللہ نے زندہ کیا حضور کی خواہش پر. اس میں عظیم محدث علامہ ابن شہین نے یہ قول نقل کیا اپنی کتاب میں، خطیب ابو بکر بغدادی نے اپنی کتاب میں نقل کیا. اس کے علاوہ عظیم سیرت کی کتاب ہے روضۃ الانف، اس کے سیرت نگار ہے علامہ قاسم سہیلی، انہوں نے لکھا اس قول کو کہ حضور کے والدین کو زندہ کیا حضور کی خواہش پر، اور انہوں نے کلمہ پڑھایا. اور اس کے بعد پھر علامہ جو ہے وہ محب طبری، انہوں نے یہ قول نقل کیا. اس پائے کے آئمہ محدثین اور مورخین نے لکھا حضور کی خواہش پر حضور کے والدین کو زندہ کیا گیا، حضور نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر ان کو مسلمان کیا. اس پر روایت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ بڑی غور سے سننے والی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لے کر قبرستان کی طرف گئے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، حضور کی والدہ ماجدہ، ایک جگہ پر والدین ایک جگہ والدہ ماجدہ کا ذکر آتا کہ گئے اور حضور سخت پریشان تھے اور مجھے کہا آپ یہاں ٹھہرے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لے گئے، کافی دیر وہاں رہے حتیٰ کہ حضور کے رونے کی آواز بھی آئی اور حضور کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو پڑی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور واپس تشریف لائے تو حضور مسکرا رہے، حضور مسکرا رہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان جائیں. جب حضور تشریف لے گئے تو حضور پریشان تھے، جب آپ واپس تشریف لائے تو حضور خوش ہے، مسکرا رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے بارے میں پریشان تھا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں نے عرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری ماں کو زندہ کیا ہے، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ برزخ میں تشریف لے گئی. اب اس پر ایک اعتراض اٹھتا ہے، اس حدیث پر ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ پہلی جو آیتیں اور حدیثیں بیان کی کہ وہ مومن تھے تو پھر یہاں کیا معنی ہے کہ ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا. یعنی یہ ایک اعتراض اٹھتا ہے
کہ پھر سے جو موتریز یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مسلمان تھے سارے باوجداد پھر حضور کے کلمہ پڑھانے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب بھی علماء نے لکھا. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادیانیت جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنے جو ہے کتاب کے اندر اس کا جواب لکھا. آپ نے فرمایا حضور کے والدین مومن تو تھے، حضور نے ان کو زندہ کر کے شرف صحابیت عطا فرمایا، شرف صحابیت عطا کیا کہ مصطفیٰ کی صحابیت کا شرف ان کو نصیب ہوتا ہے کہ حضور کے صحابہ بن جائیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قیامت کے دن حضور کے ساتھ یہ جو نسبت ہے، کیونکہ وہ پہلے جو تھے وہ توحید، اللہ کی توحید پر ایمان تھا. کلمہ زندہ کر کے کلمہ پڑھانا ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسالت بھی آ گیا. اب یہ سوال کہ نبی کی خواہش پر مردے کا زندہ ہونا، قرآن مجید کے اندر کئی روایات ہیں، میں صرف 2 دلیلیں عرض کر رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ تو مردہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے؟ اللہ پاک نے جلال میں فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم تم بھی ایمان نہیں رکھتا؟ آگے عرض کرتے ہیں قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ کیوں نہیں، میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کرتا ہے. بولو تو مردے زندہ، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے قلب کو، دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تو مردہ کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اچھا پھر میں ابھی ایکسپیریمنٹ کرواتا ہوں، ابھی میں تجھے تجربہ کرواتا ہوں کہ میں مردہ کس طرح زندہ کروں گا. اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، ابراہیم، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ابراہیم 4 پرندے پکڑ. بولو کیا کر؟ جو اٹھ رہے ہیں آگے آپ پیچھے معاملات ان کو چھوڑ دے، ذرا اگر توجہ آپ فرمائیں. میں نے سارا دن لگایا ہے آپ اس موضوع کی تیاری کے لیے تاکہ آپ تک علم کی بات پہنچے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کیا کر؟ 4، بولو 4 پرندے پکڑ. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر. فرمایا پھر ان کو ذبح کر، ان کا گوشت بنا، بوٹیاں مکس کر دے، مکس کر کے ان کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھا. یعنی پرندے پکڑ، ان کو ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد گوشت بنا، بوٹیاں مکس کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر اپنی طرف بلا ان کو اپنی طرف. یاتینک سایہ، ابراہیم پھر میری قدرت کا نظارہ دیکھ، وہ مردہ پرندے ذبح شدہ وہ زندہ ہو کر پروں سے پڑپڑاتے ہوئے تیرے قدموں میں آ جائیں. اور وہ ایسا ہوا، وہ آئے. اگر حضرت ابراہیم کی خواہش پر اللہ پاک ان مردہ پرندوں کو، ذبح شدہ پرندوں کو زندہ کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی خواہش پر حضور کے والدین کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تکبیر، شان والدان مصطفیٰ. اور اس میں لکھا ان اللہ احیا لہ ابوین، اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے حضور کے والدین کو زندہ کیا. حتی آمنا بہی، یہاں تک کہ حضور کے ماں باپ حضور پر ایمان لے آئے اور شرف صحابیت ان کو نصیب ہوا. دوسری دلیل قرآن مجید سے، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں. مر علی قریۃ وہی حاویۃ علی عروشہا، ایک بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں، مکان گرے ہوئے، مکین مر گئے، قبریں ہیں وہاں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو یا اللہ ان کو تو کیسے زندہ کرے گا قیامت کی؟ حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں فَأَمَاتَ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے حضرت عزیر پر موت طاری کر دی. اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ موت طاری کر دی اور 100 سال تک اس کے بعد زندہ کیا. اللہ نے فرمایا کم لبثت، کتنے عرصے کے بعد زندہ ہوا ہے؟ حضرت عزیر کہتے ہیں یومن او بعد یوم، یا اللہ میرا ہر دیہڑی پوری ستا ہے یا تھوڑی دیہڑا ستا ہے، یاد آ جائے پورا دن یا تھوڑا دن. بات فرمایا بل لبثت مئۃ عام، نہیں 100 سال تیرے اوپر موت رہی ہے. اب ذرا وانظر الی شرابک، وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ، الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنا کھانا دیکھ جو تیرے ساتھ تھا، جو پینا تھا وہ دیکھ. اس طرح پتا چلے گا ابھی ابھی تازہ پکا کر چولہے سے نیچے اتارا. اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، جو گدھا تھا سواری کے طور پر استعمال کر رہے تھے، 100 سال تک گدھا مر گیا، ہڈیاں بکھر گئی، 100 پوری صدی سینچری گزر گئی.
کہا گدھے کی طرف دیکھ میں نے اس کو بھی زندہ کر دیا ہے، تو عزیر میں قیامت کے دن اس طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ اگر حضرت عزیر کی حرش پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ تجربہ کروا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی حرش پر ان کو یہ تجربہ کروا سکتا ہے، تو کیا میرے آقا کی درخواست اللہ قبول نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی، اور حضور کی حرش پر حضور کے والدین کو اللہ پاک نے زندہ فرمایا۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی، حضرت عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے مطلب بن وضع روایت کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے آ کر حضور کے والدین کے بارے میں برے بھلے کلمات کہے۔ اب سب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح کی یہ تحریک چلا رہے ہیں، یہ تحریک اس وقت سے چل رہی ہے، اس وقت سے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میری پھوپھی کے پاس کچھ چند لوگ آئے اور آ کر اپنے خاندان پر فخر کرنے لگے، تو ان کی پھوپھی جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ تم کیا اپنے خاندان پر فخر کرتے ہو؟ اللہ نے ہمارے خاندان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، ہمارے خاندان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو آگے سے وہ کافر مشرک کہنے لگے استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، وہ کہنے لگے آپ کے خاندان میں نبی کا ہونا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی جو ہے کوڑے کے ڈھیر سے ایک کھجور کا درخت ہوگا ہے۔ اب یہ بات جب انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں حضرت عباس نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال کو فرمایا بلال لوگوں کو بلاؤ اعلان کر دو۔ اس وقت وتیرہ یہ تھا جب خاص بات ہوتی حضور فرماتے بلال کھڑے ہو کر اعلان کرو لوگ جمع ہو جائے، اسپیسیفک ایڈریس ہوتا، اسپیشل حضور کا خطاب ہوتا۔ حضرت بلال نے اعلان کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، فقام علی المنبر، اور مصطفیٰ منبر پر کھڑے ہو گئے، حضور منبر پر تشریف لائے۔ حضور نے ساری جماعت صحابہ کو ایڈریس کر کے فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اب جماعت صحابہ آگے سے عرض کرتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، بولو آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بلا شبہ حضور اللہ کے رسول تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن چونکہ اس دن حضور کے نسب کے اوپر اعتراض کیا گیا اس لیے حضور کا دل دکھا ہوا تھا، حضور دوسرا جواب سننا چاہتے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن سنو انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر کفر نہ باشد حضور کے ماں باپ مشرک ہوتے یا کافر ہوتے، حضور منبر پر بیٹھ کر ان کا بیٹا ہونے پر فخر کرتے؟ فخر اسی پر کیا جاتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ فرمایا میرے خاندان پر جو ہے اعتراض کرنے والوں، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ گویا مطلب یہ تھا میں بھی پاک، میرا باپ بھی پاک، میرا دادا بھی پاک۔ آگے حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق خلقا فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ان اللہ خلق خلقا فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس مخلوق میں اللہ پاک نے سب سے بہتر انسان کے طور پر مجھے چنا۔ ہماری محفل میں ہماری کمیونٹی کے انتہائی معزز جو ہے وہ رہنما محترم جناب ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تشریف لائے ہیں، جو مہمان خصوصی بھی ہیں، ڈاکٹر رضوان صاحب بٹا صاحب کے بیٹے اور ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، ان کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ ان کے ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی اس کمیونٹی کو ہمیشہ نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان والدین مصطفیٰ۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب کا وجود پہلے نفع بخش ہے اس کمیونٹی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی نفع بخشی میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا، فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے ان میں سب سے بہتر لوگوں میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ شاہ جی گھبراؤ نا، 15 منٹ تک بات ختم ہو جائے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کہا تسی صبح پھر کے ٹھیک ہے۔ فجعلنی فی خیرہم، اللہ پاک نے ان میں سب سے بہتر لوگوں میں اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے ڈیوائیڈ کیا، ڈویژن کی انسانوں کی، عربز اینڈ نان عربز، عربوں اور عجموں میں۔ فجعلنی فی خیرہم،
اللہ نے ان میں عربوں میں مجھے سب سے بہتر پیدا فرمایا. ثم جعلہم قبائل، پھر عربوں میں اللہ نے مختلف ٹرائبز بنائے، قبائل بنائے. فجعلنی فی خیرہم، اللہ پاک نے ان میں جو بہتر قبیلہ تھا قبیلہ قریش، اس میں اللہ پاک نے مجھے رکھا. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، پھر ان قبائل میں اللہ نے خاندان بنائے، گاؤں بنائے. ان میں جو سب سے بہتر خاندان تھا بنو ہاشم کا، اللہ نے اس میں مجھے پیدا فرمایا. اللہ چھانٹی کرتا آیا، اوپر سے چھانٹی کرتا. جو صاف اور پاک لوگ تھے ان میں اللہ پاک اپنے مصطفیٰ کا نور منتقل کرتا رہا. اور دوسری جگہ پر غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ کفار کے نے تیروں کی بچھاڑ کر دی اور صحابہ کرام بھی تتر بتر ہو گئے، کیونکہ اچانک کفار کی طرف سے جو ہے حملہ ہوا اور صحابہ بکھر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ رجز پڑھ رہے تھے. جب بالکل تنہا اس وقت حضور کے جو ساتھ لوگ تھے وہ بھی ایسا جو ہے گمسان کا رن پڑا، ایسا حملہ ہوا کہ وہ بھی جو ہے چھٹ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لمحے اکیلے تھے. حضور نے یہ شعر اپنی زبان سے فرمایا. آپ نے فرمایا انا ابن عبد المطلب لا کذب، فرمایا لوگ گرا گئے ہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں محمد ہوں، میں ادھر ہوں اور میں حق پر ہوں اور حق پر رہوں گا. این جنگ کے عالم میں، این اس لمحے جس لمحے انسان عام انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس وقت مصطفیٰ کریم اپنے دعوے کے ساتھ اپنے نسب کے اوپر فخر فرما رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا انم ابن عبد المطلب لا کذب، فرمایا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے اور میں ادھر ہوں، میں کھڑا ہوں. اب حضور کا یہ شعر سن کر، ارشاد سن کر جو بکھرے ہوئے تھے سارے جمع ہو گئے کہ مصطفیٰ تو وہاں تشریف فرما ہے. اس جنگ کے عالم میں حضور نے اپنے دادا جان کے ساتھ اپنے نسب کے اوپر فخر کیا. اس کا مطلب ہے کہ حضور کے باپ ماں باپ بھی مومن تھے، حضور کے ابا و اجداد بھی مومن. پھر حضرت واصلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر، امام ترمذی نے اپنی جو ہے سنن ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل کیا. حضرت واصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اصطفى بنی کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من بنی کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ پاک نے اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا اور بنی کنانہ سے اللہ نے قریش کو چنا اور قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم repeatedly he used the word istafa because he himself was Mustafa. حضور نے فرمایا استفا، اللہ نے بنی کنانہ جو ہے ان کو اسماعیل کی اولاد سے چنا. واصطفى قریش، اور قریش کو بنی کنانہ سے چنا. واصطفى بنی من قریش بنی ہاشم، اور بنو ہاشم کو بنی قریش سے چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور استفا کا مطلب ہے چننا، چنتا رہا. فرمایا اس لیے اللہ چنتا رہا اور چن کر اللہ نے حضور کو مصطفیٰ بنا دیا. مصطفیٰ کا معنی یہ ہے چنا ہوا. بہت سارا گلشن ہے، اس گلشن میں جو رب کا سب سے پیارا پھول ہے اس پھول کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضور نے ہمیشہ، اور حضور نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بھی اپنے والدین کی کمی کو محسوس کیا ہے. ابھی آپ کے ساتھ جو ہے میں جب انٹر ہوا ہوں اس وقت یہ روایت بیان کر رہے تھے، میں اس کی سند آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جس طرح انہوں نے ذکر کیا، یقیناً امام جلال الدین سیوطی نے 6 رسالے لکھے اور ان کو 72 مرتبہ بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار ہوا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کئی مسئلے ایسے تھے جہاں علم جواب دے جاتا، عقل جواب دے جاتی، اس لمحے علم کے سوتے خشک ہو جاتے، فکر کی صلاحیتیں دب جاتی. اس لمحے میں مراقبہ کر کے حضور سے پوچھتا آقا اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو فرماتے ہیں 72 مرتبہ بیداری کے عالم میں آ کر حضور نے مجھے ان مسئلوں کا حل بتایا ہے. اور وہ امام جلال الدین سیوطی ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے میرے آقا کے ماں باپ محمد تھے. اگر ان کے عقیدے میں کوئی سگم ہوتا تو حضور ان کو دیدار کرواتے؟ بولو کبھی بھی دیدار نہ کرواتے. انہوں نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے
اور हुजूर इकामत हो चुकी, मुसल्ले पर हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। नबी पाक के सहाबा कराम परेशान हुए, हुजूर की मुबारक आंखों में आंसू हैं, क्या परेशानी? तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आपको क्या तकलीफ है? हुजूर ने फरमाया, तकलीफ तो कोई नहीं है, मुझे मेरे माँ बाप याद आ गए, मुझे मेरे माँ बाप याद आ गए। हुजूर ने फरमाया, काश मैं अपने दोनों माँ, जिस इंसान ने गुर्बत का जमाना देखा होता है, जब आसूदगी का जमाना आता है तो इंसान के अंदर से ये ख्वाहिश जरूर उठती है कि मेरे माँ बाप ने मुश्किल वक्त में मुझे देखा, आज अल्लाह ने इज्जतों के ताज अता किए हैं, आज अल्लाह ने राहत व आसूदगी अता की है, काश माँ होती या बाप होता, मेरी गुर्बत भी देखी थी, तंगदस्ती भी देखी थी, मुश्किलात का जमाना भी देखा था, काश आज खुशहाली का जमाना भी देखते। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे माँ बाप याद आ गए, और काश वो दोनों जिंदा होते या उनमें से एक जिंदा होते, और मैं जो है मोहम्मद